بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اور خیریت کے ساتھ کوارنٹائن کا یہ وقت آپ اپنی فیملی کے ساتھ گھر پر گزار رہے ہوں گے۔ میں ہوں حافظ کامران صدیق اور آج ہم پڑھیں گے 7th کلاس کی اسلامیات۔ ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں 7th کلاس کی اسلامیات کی جو کریکولم ڈویژن ہے، جو نصاب کی تقسیم ہے، اس کو دیکھا تھا کہ وہ کیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس لیکچر کو اچھے انداز میں بہتر طریقے سے سنا ہوگا اور سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ اگر آپ نے پہلے لیکچر میں کریکولم ڈویژن کو سمجھ لیا ہوگا تو اب جب ہم اس کو پریکٹیکلی پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس کے حوالے سے پڑھنے میں زیادہ آسانی نظر آئے گی، آپ کو اسے پڑھتے ہوئے بہتر فیل ہوگا کہ چونکہ آپ نے اس کی چیپٹر ڈویژن جو ہے اس کو سمجھ لیا تھا۔ لہٰذا اس میں پہلا حصہ جو تھا وہ القرآن الکریم ہے۔ اس القرآن الکریم کے پورشن سے ہی ہم بحمد اللہ آغاز کریں گے اور پھر گریجولی ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ لہٰذا ہمارے قرآنک پورشن میں جو پہلی صورت یہاں حفظ کے لیے کہہ رہا ہے وہ ہمیں سورۃ الضحیٰ ہے۔ لہٰذا یہاں جو آپ کو پارہ ڈویژن دی گئی ہے 7th کلاس میں وہ 13 تا 20 ہے، یعنی پارہ نمبر 13 سے پارہ نمبر 20 تک آپ نے ناظرہ قرآن پاک پڑھنا ہے بیٹا، اور یہ پڑھنا ہے آپ نے اس ٹائم پیریڈ میں پڑھ کے جب آپ واپس آئیں گے تو آپ نے آ کے بتانا ہے کہ ہم نے یہ پڑھا ہے، اور اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکے گا جب آپ سے کچھ پوچھا جائے گا یا کچھ سنا جائے گا اس میں سے تو آپ سنانے کی پوزیشن میں ہوں گے، تو اس سے اندازہ کیا جا سکے گا کہ آپ نے پڑھا ہے یا نہیں۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ العزیز یہ پارہ نمبر 13 تا 20 گھر میں مسجد میں اس کو یقینی طور پر ایک بار گو تھرو کریں گے، ناظرہ پڑھیں گے۔ ہم ڈائریکٹلی اس کے حفظ کے پورشن کی طرف چلتے ہیں جو کہ سورۃ الضحیٰ ہے، پہلی سورت۔ ہم اپنے باقی سبجیکٹس کے ساتھ، باقی اسباق کے ساتھ ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ لیں گے تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ ریوائز کر سکے، گھر میں یاد کر سکے، اور ہمیں یہ میسیج کلک کرتا رہے کہ ہم نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، جس طرح میں نے پڑھنے کی کوشش کی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی انشاءاللہ العزیز اسی انداز میں تلفظ کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک کو اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز آپ جب ان چھٹیوں کے بعد واپس لوٹیں گے تو میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ العزیز جو آپ کو کریکولم میں جو آپ کو صورتیں، سورۃ الضحیٰ، زلزال اور القاریہ کی صورت میں زبانی یاد کرنے کو دی گئی ہیں، یہ آپ یاد کر کے آئیں گے۔ ہم اس کے ساتھ سورہ زلزال جو ہمارے کریکولم میں دوسری صورت زبانی یاد کرنے کی ہے، اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، آپ اسی طرح جیسے تلفظ کے ساتھ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، اسی انداز میں آپ یاد کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم پڑھتے ہیں اس سے آگے، اور سورہ القاریہ بھی ہمارے سلیبس میں زبانی یاد کرنے کے لیے ہمیں دی گئی ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، یہ 3 صورتیں جو ہمیں 7th کلاس کے اس کریکولم میں بنیادی ریکوائرمنٹ تھی، ان کو ہم نے زبانی یاد کرنا ہے، اور اسی میں سے ہم نے ان تینوں کو ایک بار اسے ریوائز کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ العزیز ان تینوں کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے۔ اب کچھ پورشن ہمیں ہمارے اس کلاس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق حفظ پلس ترجمہ، ہمیں انہیں زبانی بھی یاد کرنا ہے اور اس کے ترجمہ کو بھی زبانی یاد کرنا ہے۔ تو وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 286 ہے، اور سورہ طٰہٰ کی 25 to 28 آیت کریمہ ہے۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 کو آج اس کلاس میں لیتے ہیں، اور بقیہ ہم انشاءاللہ العزیز نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے، اور کچھ پورشن ہم اس کے بعد جو ہے وہ بھی ہے ہمارے پاس مسنون دعاؤں کا کل ہیں، کچھ ایسی چیزیں، تو ان میں سے بھی کچھ حصہ ہم لیتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ جو آپ نوٹس اسلامیات کے دیکھ رہے ہیں، ہمارے یونیک نے آپ کے لیے اور آسانی کی ہے کہ ساری چیزیں اس میں جمع کر دی ہیں۔ یعنی اس سے پہلے آپ کو ناظرہ کا پیج الگ سے چاہیے ہوتا تھا، مگر یہ دیکھیں کہ سب کچھ آپ کا اسی میں مسنون دعائیں بھی، کلمے بھی، پھر اس کے ساتھ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈویژن اس میں دے دی گئی ہے۔ جتنی بھی ڈویژن آپ کی کریکولم کے حوالے سے تھی، کچھ بھی آپ کو ایکسٹرا سے الگ سے نہیں کرنا پڑتا، بلکہ سب کچھ اس میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو آپ ان سے استفادہ کریں، آپ کے لیے بڑا فروٹفل ہوگا، فائدہ ہوگا آپ کو اس کے لیے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 286، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا
إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 286 میں فرماتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ یہ دراصل دعائیہ آیت کریمہ ہے، دعائیہ کلمات قرآنی ہیں جو ہمیں بہر صورت یاد کر کے سمجھ کے اللہ کی بارگاہ سے مانگنا چاہیے۔ تو یہ الفاظ آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہے، اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب فرما۔ تو یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعائیہ کلمات ہیں۔ تو جب انسان کسی سے بات کرے کسی بھی حوالے سے تو پہلے اس کی ہو نو ہو تو بات کرنے کا فائدہ اور مزہ آتا ہے، یا آپ کو کچھ معلوم نہ ہو۔ بلا شبہ یہ قرآنی آیت ہے تو عربی میں ہے قرآن پاک، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جب قرآنی دعائیں یاد کریں تو ہمیں اس کا ترجمہ آنا چاہیے، ہمیں معلوم ہو کہ ہم اللہ سے کیا ہم کلامی کرتے ہیں، ہم اللہ سے کیا التجا کرتے ہیں، ہم اللہ سے کیا استغاثہ پیش کرتے ہیں، کیا اس سے دعا مانگتے ہیں۔ بھئی مانگنے والے کو اگر پتہ ہی نہ ہو کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں تو اسے کیا مراد ملے گی، کیا اس کو فائدہ ملے گا اس مانگنے کا۔ تو ہم جب اللہ رب العزت سے اس کی بارگاہ سے اپنے لیے خیر و برکات مانگ رہے ہوں، امت مسلمہ کی نجات مانگ رہے ہوں، اور خاص طور پر آج کل کے اس کوارنٹائن ٹائم پیریڈ میں، کرونا وائرس کی وبا میں، ایسے حالات میں جس میں پوری دنیا جو ہے وہ جھکڑی ہوئی ہے، جس مصیبت سے دوچار ہے، تو ایسے میں ہم مسلمان ہیں کہ جن کا انر سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے اس بات سے کہ ہم کوئی 2-4 قرآنی آیات یا صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر پھونکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے احسار میں آ گئے۔ مسلمان ہے کہ جس میں یہ ول پاور ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ چیزیں کر کے یہ پڑھ کے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہوں، اللہ کے کلام کی برکات ہیں یہ کہ ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود ہمیں ہیلتھ منسٹری کے تحت جو ہمیں ریکمنڈیشنز آتی ہیں ان کے پریکاشنز لینے کے ساتھ ساتھ یہ عمل کرنے چاہیے، یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، کل پڑھنے چاہیے۔ ہمیں یہ قرآن پاک کا مختلف حصہ جو ہمارے سامنے ہے اس میں سے ہمیں کچھ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے۔ تو یہ چیزیں پڑھ کے ہمیں خود کو محفوظ کرنے کے لیے بھی کرنا چاہیے انتظام و انصرام، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں سیکیورٹی میجرز لینے کے ہیں، جو ہمیں پریکاشنز اور اس میں کرونا سے بچنے کے لیے جو چیزیں کرنے کی وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد چاروں کل ہیں، اس میں سے ہم سورہ کافرون آج لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد باقی دوسرا حصہ بعد میں کریں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق اللہ العظیم۔ اسی طرح ہمارے اس ڈویژن میں ایک تا 5 کلمہ ہے، اس میں سے ہم یقینی طور پر آپ جس لیول میں بیٹھے ہیں 7th کلاس میں، آپ لوگ مجھے اس بات کا پکا یقین ہے کہ آپ نے کم از کم 4 کلمے تو یاد کیے ہوں گے، مگر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں چلیں پہلا اور دوسرا آپ نے یقینی طور پہ کیا ہوگا، ہم 3 اور 4 کو دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں اور پھر اسی طرح ہم جو ہے وہ آگے باقی کلمے لے لیں گے، بلکہ تیسرا صرف کر لیتے ہیں، پھر اس کا جو ہے نا ناظرہ اور حفظ کا پورشن زیادہ نہ ہو جائے، پھر ہم آگے گریجولی اس کو لے لیں گے۔ تو تیسرا کلمہ تمجید میں نے بزرگی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی بزرگی بیان کرنا، بڑائی بیان کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بیٹا کلمہ نمبر 3 آپ یاد کریں گے، یہ بھی باقی چیزوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس آیت الکرسی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی یہ قرآن پاک کا وہ حصہ ہے جو انسان کی حفاظت کے لیے، انسان کو اللہ کی پناہ میں لانے کے لیے اور ہر طرح کے خوف سے نجات دینے کے لیے بڑا مؤثر حصہ ہے یہ۔ لہٰذا ہم میں سے ہر کسی کو، عزیز طلبہ، ہم میں سے ہر کسی کو بیٹا یہ یاد ہونی چاہیے، زبانی یاد ہونی چاہیے، تلفظ کے ساتھ اچھے انداز میں یاد ہونی چاہیے، تاکہ ہم جب سفر میں، حضر میں، ہم گھر پہ ہوں، ہم کہیں ٹریول کریں، اور کسی بھی صورت میں ہمیں یہ ضرور پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لینا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اور آج کل میں جب وبا
کی صورت ہے ہر طرف، تو ایسے میں بھی یہ ہماری حفاظت کا اثار بن سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حتی الامکان کوشش کریں کہ اس کو زبانی یاد کریں۔ پھر مسنون دعاؤں کا حصہ ہے بیٹا، اس میں سے ہم فرسٹ 3 پہلی 3 دعائیں جو ہیں وہ آج ہم لے لیتے ہیں۔ اس میں پہلی دعا دین و دنیا کی خیر و برکت کی دعا ہے، جو اس سے پہلے بھی آپ یقینی طور پر پڑھ چکے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی خیر و برکت دے اور آخرت میں بھی خیر و برکت دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ پھر کھانا شروع کرتے وقت کی دعا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت کے ساتھ۔ کھانے کے بعد کی دعا، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ یہ 3 دعائیں بھی آپ نے بیٹا یاد کرنی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جتنا پورشن آج کے اس لیکچر میں آپ کو ڈلیور کیا گیا ہے اور جو آپ کے گوش گزار کی گئی ہیں گزارشات، کہ آپ اس وقت بالکل فری ہیں گھر پر بیٹھے ہوئے، تو جہاں آپ اپنی رسپانسبلٹی کا اظہار کریں گے کہ اپنے اسباق جو ہیں وہ آپ یاد کریں گے، ریوائز کریں گے، ان کو دیکھیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، وہیں یہ جو اسلامک اسٹڈی ہے، جو اسلامیات کا پورشن ہے، اور یہ بات بیٹا ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، اسلامیات باقی سبجیکٹ سے مختلف ایک نوعیت کا ہے کہ یہ ہمارا دین، دنیا اور آخرت سے ریلیونٹ ہے، یعنی اس کا کام صرف دنیا کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جو بنیادی اخلاقی اقدار جو ہم اس میں سیکھ رہے ہیں، جو ہم اس میں ایتھکس سیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے صرف دنیا کے لیے نہیں ہے۔ یہ دنیا پہ جب ہم اپلائی کریں گے تو اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے۔ یہ اسلامیات کی امپورٹنس جو ہے وہ دونوں جہانوں کے لیے ہے، اس لیے ہمیں اس کو جتنا پورشن، جتنا اس میں سے ہم نے حصہ آپ کو یاد کرنے کو، پڑھنے کو دیا ہے، اس کو دیانتداری کے ساتھ حق ادا کر کے اس کا کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی طرف سے ہمیں اس کی برکات و حسنات حاصل ہوں گی اور خیر و برکات ملیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو آج پھر ہم نے بیٹا اس لیکچر نمبر 2 میں ہم نے چیپٹر نمبر 1، جو آپ کو لیکچر نمبر 1 میں ہم نے 5 چیپٹرز کی ڈویژن میں جو پہلا چیپٹر تھا وہ کیا تھا؟ القرآن الکریم، یہ تھا جو اس کو ہم نے اس کا کچھ پورشن، کچھ حصہ جو ہے وہ ہم نے اس میں لیا ہے، اس کو ہم نے جو زبانی صورتیں تھیں ان کو ریوائز کیا ہے، پھر زبانی صورتوں کے ساتھ جو ترجمہ تھا یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 کو ہم نے کیا ہے۔ اسی طرح ہم نے آیت الکرسی، کلمے کیے ہیں، دعائیں مسنون کی ہیں۔ تو آپ نے ان ساری چیزیں جو ہم نے آج ریوائز کی ہیں ان کو یاد کرنا ہے، اچھے انداز میں کرنا ہے۔ پھر ہم انشاءاللہ العزیز لیکچر نمبر 3 میں، نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ چیپٹر 2 میں آ جائیں گے، ایمانیات و عبادات میں۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس میں سے ایمانیات میں رسولوں پر ایمان، یہ ہمارا سبق ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو کریں گے۔ تو آپ سے جو امید رکھی جا سکتی ہے وہ یہ کہ آپ ان حالات میں جو
پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت جن حالات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، تو اگر آپ اس کو اسلام کی نظر سے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بھی ہمارے لیے بڑی بہترین گائیڈ لائن میسر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی بستی میں کوئی وبا پھوٹ پڑے، کوئی وبا آ جائے، تو اس بستی کی طرف نہ جاؤ، اس بستی میں داخل نہ ہو، اور اگر آپ اس بستی میں ہیں تو اس وبا کی وجہ سے اس سے باہر نہ نکلو۔ یہ حدیث مبارکہ عزیز طلبہ ہمیں گائیڈ لائن میسر کرتی ہے، ہمیں رہنمائی دیتی ہے کہ ہمیں پریکاشنز لینے ہوتے ہیں، ہمیں سیفٹی میئرز لینے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے یہ فرما دیا۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کتنا کامل اور مکمل دین ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی میسر کرتا ہے۔ اگر اسلام کے ماننے والے ہیں تو پھر اسلام کی بھی ماننی پڑے گی، یعنی حضور کی، اللہ کی ماننی پڑے گی۔ تو وہ اس کا اس حوالے سے جو کرونا وائرس ہے، اس حوالے سے ان کی جو ہمارے لیے مورل ویلیوز بنتی ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ اور کیسے ہم خود محفوظ رہ سکیں گے؟ کہ ہم خود کو لمیٹڈ کریں، ہم خود کو کھیل کود انجوائمنٹ سے کچھ ٹائم کے لیے روک لیں، اس غرض سے کہ اپنے اور اپنے پیاروں کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے، اپنے پیرنٹس کو ہم نے جو ہے وہ خوشی دینی ہے، اپنے پیرنٹس کو ہم نے مطمئن رکھنا ہے۔ تو وہ تبھی ہے جب ہم خود کو ایک رسپانسیبل پرسن کے طور پر انٹروڈیوس کروائیں گے۔ وہ کیسے کروائیں گے؟ وہ ہم اپنے آپ کو گھر میں محفوظ رکھ کے کروائیں گے، اپنے لیکچرز کو ڈیلی بیس پر جو کام ہمیں دیا جا رہا ہے اسے فل کر کے کروائیں گے، اپنے پیرنٹس کو یہ سارا کام کر کے میک شور کر کے ان کی جو ہیں دعائیں لے کر، ان کی فیس اسمائل جو ہے وہ لے کر انشاءاللہ العزیز ہم خود بھی محفوظ رہیں گے، خود بھی بچیں گے اور اپنے متعلقین کو بھی بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔